نوازی۔ ابھی آپ لوگوں نے سنا کہ جامعہ رحمانی کی دوبارہ جو بنیاد ڈالی گئی ہے وہ 1942 میں حضرت امیر شریعت رابع سید شاہ حضرت مولانا منت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دوبارہ اس کی بنیاد ڈالی۔ آپ کو سن کے حیرت ہوگی کہ دوبارہ جو تعلیم کی شروعات ہوئی ہے وہ صرف 4 طلبہ سے، لیکن دیکھتے دیکھتے یہ ننھا سا پودا ایک عظیم تناور درخت ہو گئے، اور اللہ کا حکم ایسا ہوا اس کی شاخیں ملک اور بیرون ملک پھیل گئی۔ جب جامعہ رحمانی کی تعلیم آگے بڑھی تو حضرت امیر شریعت حضرت مولانا منت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ محسوس کیا کہ اب جامعہ رحمانی میں درس حدیث یعنی دورہ حدیث شریف کا بھی سلسلہ شروع ہونا چاہیے۔ چنانچہ 1965 میں حضرت امیر شریعت رابع رحمۃ اللہ علیہ نے ہندوستان کے ممتاز محدثین کو بلوایا اور ان کی موجودگی میں درس حدیث کا سلسلہ شروع فرمایا۔ سیاہ سفتہ جو حدیث کی مشہور کتابیں ہیں، ان کتابوں کا درس الحمدللہ شروع ہو گیا۔ اللہ کا بڑا شکر ہے، بلا انقطاع آج تک درس حدیث کا سلسلہ جاری ہے اور انشاءاللہ جاری رہے گا۔ شروع ہی سے درجہ حفظ موجود تھا، یعنی حفظ کی تعلیم ہو رہی تھی، لیکن اس میں ایک خاص اصلاح فرمائی حضرت مولانا محمد ولی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے۔ وہ اصلاح یہ فرمائی، انہوں نے یہ حکم جاری فرمایا کہ اسی حافظ کو، طالب علم کو حافظ کی سند ملے گی، شہادت ملے گی، جو 6 دنوں میں 5 پارے کر کے سنا دے۔ اگر وہ سنا دیتا ہے تو اسے سند ملے گی، اور نہیں سنا پاتا ہے تو سند نہیں ملے گی۔ اور اس میں بھی عجیب ایک شرط رکھی حضرت رحمت اللہ علیہ نے، وہ آیات جو متشابہات کہلاتی ہیں، ان آیات میں 20 غلطی کے علاوہ
پورے قرآن کریم میں ایک بھی غلطی نہ آئے تو اس کو سند ملے گی۔ مزید اس میں یہ بھی فرمایا کہ جو طالب علم ایک دن میں، 2 دن میں یا 3 دنوں میں پورا قرآن کریم سنا دیتا ہے تو اس کو قیمتی انعام سے نوازا جائے۔ اس طور پر درجہ حفظ کو مضبوط کیا اور بہترین اس میں اصلاح فرمائی۔ اور اب ہمارے جو امیر شریعت سامعین ہیں حضرت مولانا سید محمد احمد ولی فیصل دامت برکاتہم، انہوں نے تو اور اس میں اضافہ کر دیا ہے۔ پہلے درجہ حفظ میں اردو کی تعلیم تھی، اب بھی ہے، اردو مشق پہلے سے تھی، اب بھی ہے، لیکن انہوں نے یہ کہا کہ درجات حفظ میں پڑھنے والے بچے حساب بھی پڑھیں گے، حساب کا اضافہ کیا تاکہ انہیں یہ فن بھی حساب کا آ جائے۔ بزرگوں، جامعہ رحمانی میں الحمدللہ بہت سارے شعبے کھلے ہیں، اور یہ شعبے جن کا میں ابھی تذکرہ کرنے والا ہوں، حضرت امیر شریعت سامعین حضرت مولانا احمد ولی فیصل دامت برکاتہم کے حکم سے یہ شعبے کھلے ہیں۔ مثلا پہلا شعبہ ہے دار الحکمت۔ یہ شعبہ حضرت رحمت اللہ علیہ کی حیات ہی میں کھلا، لیکن در حقیقت فکر تھی حضرت امیر شریعت مولانا احمد ولی صاحب دامت برکاتہم کی، ان کی فکر تھی کہ یہ شعبہ کھلنا چاہیے۔ چنانچہ حضرت رحمت اللہ علیہ کے حکم سے امیر شریعت سامعین کی نگرانی میں شعبہ دار الحکمت یہ کھلا۔ یہ کیا ہے؟ یاد رکھیے، اس شعبے میں درجہ حفظ سے لے کر فضیلت تک تعلیم ہوتی ہے، اور اس شعبے میں جہاں عربی کی تعلیم ہوتی ہے، فارسی کی تعلیم ہوتی ہے، اردو کی تعلیم ہوتی ہے، وہیں جغرافیہ، سائنس، حساب، انگلش، سیاسیات، معاشیات، معلومات عامہ، ان تمام علوم و فنون کی بھی تعلیم ہوتی ہے، لیکن خاص طور سے زور دیا جاتا ہے قرآن فہمی پہ، اور خاص اہمیت دی گئی ہے درجہ حفظ سے لے کر فضیلت تک عربی زبان و ادب کو خاص اہمیت دی گئی ہے۔ فضیلت تک عربی پڑھائی جاتی ہے۔ کیوں؟ مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ جب بچہ اس شعبہ سے فضیلت کرے گا تو وہ اس لائق، اس قابل ہو جائے کہ جس طرح سے مادری زبان وہ بولتا ہے وہ عربی
اس میں پوری کامیابی اللہ کے فضل سے ملی ہے۔ اس شعبہ کے ایسے بچے ہیں کہ جس طرح سے میں آپ سے ابھی اردو میں گفتگو کر رہا ہوں وہ عربی میں گفتگو کر سکتے ہیں، اور عربی زبان و ادب کی اہمیت اسی کے بھی اس میں خاص طور پر دی گئی ہے کہ علوم دینیہ، شریعت کے جو علوم ہیں یہ عربی بڑی بڑی کتابوں میں یہ علوم موجود ہے۔ مقصد یہ ہے کہ جب عربی میں مہارت ہوگی تو یہ بڑی کتابیں جو ہماری شریعت کے مصادر اور مآخذ ہیں ان سے آسانی سے استفادہ کر سکیں گے بچے۔ اور عجیب بات یہ ہے، آپ کو سن کے حیرت ہوگی، اس شعبے میں پڑھانے والے استاذ روزانہ مقدار خواندگی کتنا پڑھایا ہے اسے لکھتے ہیں، بلکہ یہ اب معمول الحمدللہ تمام درجات میں ہے، تمام شعبوں میں یہ اب حکم ہو چکا ہے اور یہ سلسلہ جاری ہو چکا ہے۔ درجات حفظ میں بھی روزانہ کی مقدار خواندگی لکھی جاتی ہے، دیگر درجات میں، دیگر شعبوں میں بھی روزانہ کی مقدار خواندگی لکھی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے یہاں ایک شعبہ کھلا، حضرت مولانا دامت برکاتہم کے حکم سے تخصص فی الافتاء۔ یاد رکھیے جامعہ رحمانی میں ایک زمانہ دراز سے دارالفتاء تھا اور ہے، دارالقضاء تھا اور ہے، لیکن ایسا شعبہ نہیں تھا کہ جس میں بچے مفتی بن سکیں، فتاویٰ دینے اور لکھنے کی ان میں صلاحیت پیدا ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت امیر شریعت دامت برکاتہم کے دل پہ القاء کیا کہ یہ شعبہ بھی ہونا چاہیے، چنانچہ انہوں نے حکم دیا، علماء کرام نے بیٹھ کر کے اس کا نصاب تیار کیا، اور پھر حضرت دامت برکاتہم نے اس نصاب پہ غور کیا، اور پھر وہ نصاب ہندوستان کے جو بڑے بڑے فقہا ہیں، بڑے بڑے جو مفتیان کرام ہیں، اسی طرح عربستان کے جو بڑے بڑے مفتی ہیں عرب کے، ان سے تبادلہ خیال کیا گیا، اس سلسلے میں ان سے مشورہ لیا گیا۔ جب یہ نصاب، یہ کورس فائنل ہو گیا تو پھر اس کی تعلیم الحمدللہ شروع ہو گئی، اور یہ شعبہ بھی بڑا کامیاب شعبہ ہے۔ کیوں یہ شعبہ کھولا ہے؟ مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ وہ علماء فضلاء جو اس شعبے میں داخل ہوں ان میں فتاویٰ نویسی، فتویٰ لکھنے کا فن آتا۔ اسی طریقے سے جو نئے پیچیدہ مسائل سامنے آئیں ان مسائل کا حل نقطہ نظر شرعی نقطہ نظر سے اس کو حل کریں، قرآن و حدیث سے اسے حل کریں، پیش آمدہ مسائل کو قرآن و حدیث سے حل کریں، وہاں سے استنباط کریں۔ اور ایک مقصد یہ بھی ہے اس شعبے میں شریک ہونے والے، پڑھنے والے، وہ حلال و حرام پہ کیا حلال ہے کیا حرام ہے مکمل ان کو مہارت ہو جائے، خود بھی بچیں حلال و حرام سے اور پوری امت مسلمہ کو بچائیں، حلال و حرام کا پابند بنائیں۔
یہ خاص مقصد ہے۔ اسی طریقے سے حضرت امیر شریعت دامت برکاتہم کے حکم سے یہاں ایک شعبہ کھلا ہے، شعبہ صحافت، میڈیا کا ایک شعبہ کھلا ہے۔ اس شعبے میں اونچی جماعت کے طلبہ، منتخب طلبہ حصہ لیتے ہیں، شریک ہوتے ہیں۔ ان طلبہ کو ابلاغ عامہ اور صحافت کا 1 سالہ کورس کرایا جاتا ہے، اور ان طلبہ کی عملی مشق کے لیے، تمرین کے لیے فکر و نظر آفیشیل یوٹیوب چینل بھی شروع کیا گیا۔ چنانچہ طلبہ عربی زبان، اردو زبان میں خبریں نشر کرتے ہیں، اللہ کو آدمی اس سے استفادہ کر رہے ہیں۔ مقصد کیا ہے اس شعبے کا؟ مقصد یہ ہے، یاد رکھیے، غور سے سنیے، مقصد یہ ہے کہ اس شعبہ کے ذریعے سے ایسے افراد تیار ہوں، ایسے علماء اور فضلہ تیار ہوں جو روایتی میڈیا سے ہٹ کر اظہار حق کی اپنے اندر صلاحیت پیدا کر سکیں، جو میڈیا میں مہارت حاصل کر کے صحیح تجزیہ اور اظہار خیال کی صلاحیت پیدا کر سکیں۔ ورنہ روایتی میڈیا کا کیا حال ہے آپ جانتے ہی ہیں، جھوٹ کو سچ، سچ کو جھوٹ بنانے میں ماہر ہیں یہ لوگ۔ تو مقصد یہ ہے کہ اس میں ایسے افراد تیار ہیں۔ بزرگوں قربان جائیے، حضرت امیر شریعت دامت برکاتہم پہ انہوں نے مزید ایک شعبہ اور کھولا ہے۔ وہ کون سا شعبہ ہے؟ وہ انگلش ڈپلومہ 2 سالہ کورس انگلش کا شعبہ ہے، 2 سالہ ہے، 2 سال اس کی تعلیم ہوتی ہے۔ اس میں بڑی تعداد میں بچے شریک ہوتے ہیں۔ کیوں؟ اس شعبہ کو کھولنے کی کیا ضرورت پڑی؟ یاد رکھیے گا، اس شعبہ کے کھولنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ حضرت کے ذہن میں یہ بات آئی کہ یہ علماء، یہ فضلہ، یہ طلبہ، ان کے ہاتھوں میں امت کی ذمہ میں قیادت ہے، امت کی ذمہ داری ہے، امت کی قیادت ان کے ہاتھوں میں ہے۔ تو کیوں نہیں یہ جیسے دیگر علوم کے ماہر ہو رہے ہیں، انگریزی کے بھی ماہر ہو، جدید علوم کے ماہر ہو، تاکہ اسلام کی دعوت، اسلام کی ترجمانی یہ صرف ان مسلمانوں تک محدود نہ رکھیں جو ہمارے مسلمان بھائی مغربی تہذیب سے متاثر ہو کر اسلام سے دور ہو رہے ہیں، ان کے درمیان بھی ترجمانی کریں، دعوت دیں، اور پھر یورپ کی سرزمین پہ جا کر اسلام کے پیغام کو پھیلائیں، اسلام کے پیغام کو عام کریں۔ ہمارا یہ اسلام جو پوری دنیا کے لیے آیا ہے، پوری دنیا کے لیے رحمت ہے، تو یورپ کی سرزمین پر بھی ہمارے فضلہ جائیں اور وہ انگریزی زبان میں جدید علوم کو حاصل کر کے ان کو بھی اسلام کی دعوت دیں، اور ساتھ ہی ساتھ جدید مادی تہذیب کے جو نقصانات امت کو پہنچ رہے ہیں، ان نقصانات سے امت کو آگاہ کریں، یہ اس کا مقصد تھا۔ چنانچہ اس شعبے میں انگریزی کے علاوہ ہندی بھی پڑھائی جاتی ہے، سیاسیات بھی ہیں، معاشیات بھی ہیں، سماجیات بھی ہیں، حساب بھی ہے، جغرافیہ بھی ہے، تمام علوم پڑھائے جاتے ہیں۔ بزرگوں، یہ سارے شعبے جو کھلے ہیں، یہ حضرت دامت برکاتہم کے حکم سے آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ جامعہ رحمانی تعلیمی میدان میں بہت آگے بڑھ رہا ہے، بہت ترقی کر رہا ہے،
اور ہم سب کے پیر و مرشد حضرت امیر شیخ احمد برکاتہم بہت زیادہ فکر مند رہتے ہیں۔ اور آخری بات تو میرا ٹائم بھی ہو رہا ہے، جامعہ رحمانی میں صرف یہی شعبے نہیں ہیں، اور بھی ذیلی شعبے ہیں۔ یہاں تقریری مقابلہ ہوتا ہے، تحریری مقابلہ ہوتا ہے، یہاں انجمن نہضت الادب ہے، یہاں کے طلباء کی تقریر، یہاں کے طلباء کی تحریر پورے ہندوستان کے مدارس میں مشہور ہے۔ یہاں کے بچے بہترین خطیب ہوتے ہیں، بہترین محرر ہوتے ہیں، مضمون نگار ہوتے ہیں، خوش خط ہوتے ہیں۔ یہاں اذان کا مقابلہ ہوتا ہے، نعت گوئی کا مقابلہ ہوتا ہے، قرآن قیوس کا مقابلہ ہوتا ہے، سیرت قیوس ہوا کرتی ہے۔ اس طور پر جامعہ رحمانی کی تعلیم کو مضبوط سے مضبوط تر کیا جا رہا ہے، اور الحمدللہ اس میں جامعہ رحمانی کا یہ ماحول بڑا ہی کامیاب ہے اور بہت ہی بہتر ہے۔ اس لیے ہماری آخری آپ کو گزارش یہ ہے کہ جامعہ رحمانی سے جس طرح سے آپ نے تعلق رکھا ہے، سچی محبت کا ثبوت کیا ہے، خدا را ہمیشہ کے لیے آپ اس ثبوت کو، اس محبت کو باقی رکھیں۔ اسی میں ہمارے لیے نجات کی اور مغفرت کی انشاءاللہ اللہ پاک کی طرف سے حکم ہوگا، ہماری نجات مغفرت کا یہ باعث اور سامان بن جائے گا۔ وما توفیق الا باللہ۔